ناظرین، یہ واقعہ ہے بالا کوٹ کے قریب دریائے کنہار کا، جہاں چند سیاح گجرانوالا سے خوبصورت وادیوں کی سیر کرنے کے لیے گئے تھے، مگر واپسی پر ان کا سامنا ایک ایسے حادثے سے ہوا جس میں ایک زندگی معجزانہ طور پر بچ گئی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سید حسنین شاہ کی، جو خود اس حادثے کا شکار بنے اور جنہوں نے موت کے منہ سے واپس آ کر ایک نئی زندگی پائی۔ تو آئیے سنتے ہیں سید حسنین شاہ کی کہانی ان کے ہی الفاظ میں۔ ناظرین، یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم ناران کاگان کی طرف سیر کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، ساتھ میں اور دوست بھی تھے، کئی گاڑیاں تھیں۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو گاڑی میں کچھ بریک کا مسئلہ پیدا ہوا۔ جس جگہ ہم جا رہے تھے وہاں سڑک کے کنارے کوئی خاص سیفٹی موجود نہیں تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ صرف سیمنٹ کی بنی ہوئی ایک معمولی سی دیوار تھی، اور جیسے ہی گاڑی کا بریک فیل ہوا وہ سیدھی جا کر اس سیمنٹ کی دیوار سے ٹکرائی، اور اگلے ہی لمحے ہماری گاڑی نیچے دریا میں جا گری، اور وہ دیوار جو بالکل نازک سیمنٹ سے بنی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی گاڑی گری میرے منہ پہ کچھ آ کے لگا، شیشہ، لوہا یا پھر کچھ اور اسی جھٹکے سے میں گاڑی سے نکل کر دریا میں جا گرا۔ میں آپ کو ان کی کہانی لفظ با لفظ سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی دریا میں گرا میری ٹانگ بری طرح سے فریکچر ہو گئی، اور پانی نے مجھے اپنے باہوں میں لے لیا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میرے دوست کہاں ہیں، گاڑی کہاں ہے، کیا بچا ہے اور کیا گیا ہے۔ بس میں دریا میں تھا، اکیلا، زخمی، ٹوٹا ہوا جسم اور بے حد ٹھنڈا پانی۔ یہ گلیشیئرز کا پانی تھا، برف جیسا سرد اور بے رحم۔ وہ بتاتے ہیں کہ پھر میں نے ہمت نہیں ہاری، ہاتھ پاؤں مارنے لگا، کبھی پانی کی سطح کے اوپر آتا تو کبھی نیچے چلا جاتا، اور کبھی ادھر ادھر بہتا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں کب کتنا دور بہتا گیا، شاید 3 یا 4 کلومیٹر دور، اور یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ پانی کی گہرائی کم ہونے لگی، کہیں کہیں مجھے کنارے کا گمان ہونے لگا۔ میں نے دوبارہ ہمت کی، کوشش کی کہ کنارے کی طرف آ جاؤں، لیکن میری ٹانگ ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ٹانگ بالکل ساتھ لٹکی ہوئی تھی، اور درد اتنا شدید تھا کہ کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو جائے اور میں یہیں پہ ہی ڈوب جاؤں۔ اسی دوران بارش بھی شروع ہوگی، سردی، پانی، زخم اور اوپر سے تنہائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بس اللہ کو یاد کرتا رہا کہ یا اللہ، اگر زندگی بچانی ہے تو بچا لے، ورنہ میرے ایمان کے ساتھ مجھے موت دے دے۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب پانی نسبتاً کم تھا، اور میں نے موقع پا کر دریا کے ایک طرف خود کو کھینچنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ میں پہاڑی کنارے کی طرف رینگتا رہا، پتھروں، کیچڑ، خون اور درد کے ساتھ کسی طرح اوپر چڑھتا رہا۔ بس یہ چاہتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ لے، کوئی آواز سن لے۔ جب میں کافی بلندی تک پہنچا تو وہاں سے میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز نکل نہیں رہی تھی۔ جسم تھکا ہوا تھا، سانس اکھڑی ہوئی تھی۔ پھر کچھ وقت بعد کچھ لوگوں کی توجہ مجھ پر ہوئی، اور مجھے فوراً وہاں سے ریسکیو کیا گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ جو 3 دوست گاڑی میں تھے انہیں مقامی لوگوں نے شروع میں ہی بچا لیا تھا، مگر میں 18 گھنٹے دریا میں رہا، زخمی، ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ، اور جب نکالا گیا تو میں زندہ تھا، اور اللہ کا کرم تھا کہ میں نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور یہ ایک ناقابل یقین بات تھی، میری طرح کے کئی لوگ ایسے حادثے کے بعد کبھی بھی واپس نہیں آ پاتے، لیکن اللہ نے مجھے نئی زندگی دی۔ انہوں نے ایک پیغام دیا کہ اب میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہاں پر مناسب روڈ سیفٹی ہوتی، کناروں پر جالی ہوتی، سیکیورٹی ریلنگ یا کوئی حفاظتی دیوار ہوتی تو آج یہ حادثہ نہ ہوتا۔ میری اپیل ہے خیبر پختونخوا کی حکومت سے، محکمہ ہائی وے اور دیگر اداروں سے کہ ان سیاحتی علاقوں میں جہاں روزانہ ہزاروں لوگ جاتے ہیں، ہزاروں جانیں جاتی ہیں، وہاں مناسب حفاظتی انتظامات کیے جائیں تاکہ آئندہ کوئی اور ان لوگوں کی طرح زندگی اور موت کی جنگ لڑنے پر مجبور نہ ہو۔ کبھی کبھی ایک لمحہ پوری زندگی بدل دیتا ہے، اور صرف ایک حفاظتی دیوار ایک جان بچا سکتی ہے۔ آج کے اس بلاگ کے بارے میں، جو کہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا، آج کے اس بلاگ کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ کمنٹس باکس آپ لوگوں کے لیے کھلا ہے۔